حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم والے کہنے لگے کہ ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اجداد ایسے کرتے تھے، ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے۔ آج بھی کسی کو کہہ دیا جائے کہ تم آپ یہ کام نہ کرو، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اجداد ایسے کرتے تھے، ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے۔ جو طریقے ہمیں بڑوں کے نہیں پتا وہ طریقے تو ہم نے چھوڑ دیے، جو سواریاں بڑے استعمال کرتے تھے وہ ہم نے سواری استعمال کرنی چھوڑ دی، ان چیزوں کو ہم نے استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن دین کے معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، ہمارے اجداد ایسے کرتے تھے، ہم بھی اس لیے ایسے کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم والے کہنے لگے ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، ہمارے اجداد ایسے کرتے تھے۔ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا جن کی تم پرستش کر رہے، جن کی تم عبادت کر رہے، جن کو تم نے رب بنایا ہوا، انتم جن کو تمہارے آباء و اجداد نے رب بنایا ہوا، جن کی پوجا تمہارے آباء و اجداد کر رہے، جن کی پرستش تمہارے آباء و اجداد کر رہے، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، میری ان سے دشمنی ہے، میں ان بتوں کے ساتھ میری دشمنی ہے، إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو عالمین کا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہ وہ عالمین کا رب ہے۔ اب انہوں نے جب ساری کی ساری باتوں کو سنا کہ ہم جن کی پوجا کر رہے، ہم جن کی پرستش کر رہے، ہم جن کو آوازیں دیتے ہیں، پریشانیوں میں ہم جنہیں پکارتے ہیں، ان کی ابراہیم علیہ السلام نے نفی کر دی کہ یہ تو سن بھی نہیں سکتے، یہ تو تمہاری بات کو سن بھی نہیں سکتے۔ آگے کیا کہا؟ یہ تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے، یہ تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے، اور پھر میں جس کی عبادت کرتا ہوں وہ رب العالمین ہے، وہ تمام کی تمام عالمین کا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے اللہ رب العزت کی تعریف کر رہے، الذی خلقنی فہو یہدین، میں جس کی عبادت کرتا ہوں، میں جس کی عبادت کرتا ہوں، اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے راہ دکھانے والا ہے، مجھے راستے بھی وہی دکھاتا ہے۔ میں جس نے مجھے پیدا کیا، ابراہیم علیہ السلام ان کے عقائد کی نفی کر رہے، جن کو تم ہاتھوں سے بنا رہے، جن کو تم تراش رہے ہو، خود تراش کے اپنے سامنے رکھ کے اس سے اس کی عبادت کرتے ہو، اس سے اپنی حاجتیں مانگتے ہو، اس سے اپنی ضروریات مانگتے ہو۔ میرا اللہ تو وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میرا اللہ تو وہ اللہ ہے جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا، میرا اللہ تو وہ اللہ ہے جس نے ہر کسی کو پیدا کیا، میرا اللہ تو وہ اللہ ہے جس نے ہر کسی کو جو آنکھیں دیکھنے کے لیے دی، جس نے زبان سے بولنے کے لیے، اللہ تو وہ اللہ ہے نا جس نے کان دیے سننے کے لیے، وہ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کا تعارف کروا رہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، فرمایا میرا اللہ وہ ہوتا ہے جب مجھے بھوک لگتی ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو کھانا میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو پانی میرا اللہ مجھے پلاتا ہے۔ ان کے جتنے عقائد تھے ان سب کی نفی کر رہے کہ کھلاتا بھی اللہ ہے، پلاتا بھی اللہ ہے، زندگی بھی اللہ نے دی، خالق جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ رب العزت ہے جس نے پیدا کیا، اور وہی راضی کھاتا ہے، وہ اللہ پاک کھانا بھی کھلاتا ہے اور پانی بھی پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو
تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو دوائی سے شفا نہیں ملتی، شفا اللہ پاک کے چاہنے سے ملتی ہے۔ کسی کو ہسپتالوں سے شفا نہیں ملتی، شفا اللہ کے چاہنے سے ہے۔ یہ سبب ہے، سبب کے طور پہ۔ لیکن جب بھی ابراہیم علیہ السلام کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اور آگے کیا فرما رہے؟ الذی یمیتنی ثم یحیین۔ میرا اللہ وہ اللہ ہے کہ جس نے مجھے زندگی اور جس نے مجھے موت دینی ہے اور اسی نے مجھے زندگی دینی ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کا اعلان ہے کہ زندگی بھی اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے اور موت بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ ہر کسی کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے۔ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم نے اس دنیا سے جو جانا ہے یہ اس وقت جائیں گے جب اللہ کا حکم آ جائے گا۔ وہ آج ہر کوئی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ ڈاکٹر کہیں گے گناہ ہو گیا، برا ہو گیا، برا ہو گیا، لیکن حقیقت کے اندر اس کا وقت برا ہو گیا، وہ اس دنیا سے اس لیے چلا گیا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ آگے فرما رہے اللہ رب العزت خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ قیامت والے دن اس میں آخرت کا بھی ذکر آ گیا کہ قیامت کا دن ہوگا، سب کو اٹھایا جائے گا۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت سب کا حساب کتاب لیں گے، اللہ پاک سب کو اکٹھا کریں گے۔ آگے فرما رہے یہ فرما رہے کہ میں اللہ رب العزت مجھے حکمت اور حکم عطا فرما اور مجھے نیکیوں میں شامل فرما۔ وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ آگے فرمایا میرا ذکر بعد والوں میں میرا اچھا ذکر ہو، جو بعد والے ہو ان کے اندر میرا اچھا ذکر آئے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو یاد کیا جائے کہ یہ بڑا اچھا ہی بڑا اچھا بندہ تھا، بڑے اچھے کام کیا کرتا تھا، جس کے طریقے بڑے اچھے تھے۔ وَجَعَلَنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ نَعِيمٍ۔ اور اللہ رب العزت بنا کر وہ جنت بنا دے۔ وَاغْفِرْ لِي لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ۔ اللہ رب العزت میرے ابا جان کی مغفرت کر دے، بے شک وہ گمراہی کے اندر ہے۔ بعد میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۔ یا اللہ مجھے سبحانہ کرنا، یا اللہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، یا اللہ جس دن یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جن کے اوپر قلب سلیم عطا کیا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ ان کے لیے جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہلے اپنے ابا جان سے کہہ رہے تھے، اب جب باہر نکل آئے، جب گھر سے باہر آ گئے، گھر سے باہر آ کے اپنے ابا جان کو بھی مخاطب کر لیا، اپنی قوم کو بھی مخاطب کر لیا، ساری کی ساری قوم کو اکٹھا کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش نہیں رہے، ابا جان کا ادب احترام وہ کرتے رہے۔ جب بار میں باہر آئے، قوم والوں سے کہنے لگے، اپنے ابا جان سے کہنے لگے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تو سن بھی نہیں سکتے، یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ جو جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، یہ نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا کیسا زبردست تعارف کروایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ عالمین کا رب ہے، میرا رب وہ رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میرا رب وہ رب ہے جس نے مجھے راہ دکھائی، میرا رب وہ رب ہے جو مجھے جب
भूख लगती है तो वो मुझे खाना खिलाता है, जब मुझे प्यास लगती है वो मुझे पानी पिलाता है, जब मैं बीमार हो जाता हूँ वो मुझे शिफा देता है। और जब मेरा रब तो वो रब है जो मौत भी देता है, मरने के बाद वो जिंदगी भी देता है। मेरा रब तो वो रब है जो क़यामत वाले दिन खताओं को माफ करने वाला है। क़यामत का जिक्र भी इसके अंदर आ गया, इसके अंदर जिंदगी का जिक्र भी आ गया, मौत का जिक्र भी आ गया। उनकी जिन बुतों को वो पुकारा करते थे, जिनको आवाजें दिया करते थे, उन सब की नफी आ गई। ये कुछ नहीं कर सकते, करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की जात है। आज हमारा भी यही नजरिया हो, हमारा भी यही अकीदा हो, जो कुछ भी करेंगे अल्लाह करेंगे, जिंदगी भी अल्लाह को इज्जत देंगे, मौत भी अल्लाह देंगे, नफा भी अल्लाह देंगे। नुकसान आ गया अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाए, हम कुरान पाक को कसरत के साथ पढ़ें, हम अपने घरों में बरकत देखेंगे, हम अपनी दुकानों में बरकत देखेंगे, हम अपनी औलादों में बरकत देखेंगे जब हम उन चीजों के ऊपर अमल करेंगे। और जब हम ये सारी की सारी चीजें हम अपने अकाइद को ठीक रखें कि जो कुछ होगा अल्लाह के चाहने से होगा, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहे, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह पाक से मांगे, दुआओं के अंदर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा लगाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से आपको मर्जी फरमाए।